بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 73 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 166 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ترجمہ: اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اور طاقت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مومن اور کافر کے فلسفہ محبت کے فرق کو ظاہر فرما دیا ہے۔ فرمایا جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی ایمان کی قوت کا معیار اللہ تعالیٰ سے محبت کی شدت میں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت تھی کہ مکہ مکرمہ کے کافر بھی کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی محبت والی بات ہے، کتنی خاص بات ہے۔ اور دراصل جذبہ محبت انسانی جذبوں کا سرتاج ہے اور زندگی کے باقی رہنے کا لازمی جزو ہے اور عنصر ہے۔ آخرت میں کامیابی کا دار و مدار بھی اسی جذبے کے صحیح استعمال پر ہے۔ اگر اس کا محور رب کریم کی ذات ہے تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اللہ سے پیار کیا۔ اگر اس کا رخ کسی دوسری طرف ہے تو مرنے کے بعد بھی نفس اسی سراب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری چاہتیں باطل تھیں تو حسرت و یاس کے بادل چھا جاتے ہیں اور سخت بے کسی کی حالت میں تا قیامت عالم برزخ میں وہ انسان وائے ناکامی کے احساس تلے عذاب سہتا رہتا ہے۔ لیکن یہ وہ ظلم ہے جو اس نے اپنی ذات پر خود ہی کیا تھا۔ جس وقت محبتوں کا مرکز خالق کو ہونا چاہیے تھا وہ مخلوق کو ترجیح دیتا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اور دنیا کی ایک اور بھی محبت ہے، بے سود محبت۔ بے سود محبتوں کے بھی کئی رنگ ہیں۔ یہ محبت چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ محبت انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ چیزوں میں آج کل سب سے بڑا بت وہ ہے جسے ہم لیونگ سٹینڈرڈ کہتے ہیں، یعنی معیار زندگی۔ یہ آج کل کا سب سے بڑا بت ہے۔ اس کی خاطر انسان اپنا دین، اخلاق، سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اور آج ہم لیونگ سٹینڈرڈ کو سیٹ کرنے کے لیے، ہم اچھا موبائل رکھنے کے لیے دو نمبریاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھی گاڑی رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ چلے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس پراڈو ہے، میرے پاس BMW ہے، میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس جناب یہ ڈھیر ساری گاڑیاں ہیں، کیا نام لے بندہ۔ تو ہم دوسرے لوگوں کے لیے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بناتے ہیں، جب کہ رب کائنات نے ہمیں ہماری نعمتیں ہمارے لیے عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہوا ہے اور اپنی جناب سے دیا ہوا ہے تو پھر آپ جیسا مرضی استعمال کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس طرح کا دیا ہوا ہے کہ آپ نارمل زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ سے محبت کرنے والا بندہ مومن اللہ کی محبت کی خاطر جو ہے وہ دکھلاوا نہیں کرتا، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو مزید بیٹر کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے حرام نہیں کماتا، غلط نہیں گھر میں لے کے آتا، بینک بیلنس میں حرام شامل نہیں کرتا بلکہ حلال کھاتا ہے۔ آج کل ہمارے لیونگ سٹینڈرڈ کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم نئی گاڑی لے لیں تو اسے بھی فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، اگر ہم نیا موبائل لے لیں تو اسے بھی ہم لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، اگر ہم کوئی بھی اچھی چیز لے لیں تو ہم وہ بھی لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں۔ یہ ٹوٹلی دکھلاوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نکلیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، تو اس میں ایک اور نقطہ بھی رب بیان فرماتا ہے
قرآن مقدس میں دو طرح کے لوگوں کی باتیں ہیں، ایک اولیاء اللہ کی باتیں، دوسرے غیر اللہ کی باتیں۔ یعنی ایک اولیاء اللہ کی باتیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ لفظ بیان فرمایا قرآن پاک میں کئی بار۔ دوسرا من دون اللہ، تو یہ ٹرم آپ یاد رکھیے گا، اس کی تشریح انشاءاللہ کی جائے گی۔ تو ایک اولیاء اللہ، دوسرا من دون اللہ۔ جو اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ کے پیارے بندے، جو من دون اللہ ہیں وہ غیر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین اپنے باطل اور غلط اور جھوٹے خداؤں سے اسی طرح محبت کرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، بتوں کی عبادت کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے۔ یعنی آج ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ کہتے بسم اللاتی، بسم المناتی، بسم الشیطانی، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کے نام کے جانور ذبح کرتے۔ آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بالخصوص مسالک میں اگر غور کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ جناب غوث پاک کے نام کا بکرا یہ حرام ہے، اور یہ میلاد شریف کا بکرا یہ حرام ہے، یہ میلاد پر لگانے والی یہ چیز اور یہ فلاں یہ سارا کچھ حرام ہے، کیونکہ وہ مشرکین ایسا کیا کرتے تھے۔ تو مشرکین والے یہ کام مسلمانوں پر جڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا بالکل سراسر غلط ہے، تھوپ دینا غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اس پر بسم الشیخ العبد القادر نعوذ باللہ نہیں پڑھتا۔ جب بھی کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس پر بسم المحمد جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا ذبح کرتے وقت اگر کسی جانور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اللہ کے ولی کا یا کسی من دون اللہ یعنی غیر اللہ کا نام لے دیا گیا تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور کوئی دنیا میں کوئی ایک بھی مسلمان ایسا الحمدللہ نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ والوں اللہ والوں سے مراد اللہ کے انبیاء ہوں، نبی علیہ السلام ہوں، یا صحابہ ہوں، یا اولیاء ہوں، تو ان کے نام کے جانور ذبح کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے، مگر ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، اور اللہ ہی کا نام لیا جائے تو جائز ہے۔ ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میلاد شریف کا بکرا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتا، کیونکہ ہم قربانی کرتے وقت بھی تو کہتے ہیں یہ بکرا میرے نام کا ہے، یہ بکرا میرے باپ کے نام کا ہے، یہ میرے مرحوم دادا کے نام کا ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے نام کا ہے۔ تو ایسے بکرے ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا آقا علیہ السلام کی باقاعدہ سنت بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ والی آیات کا ترجمہ بدل دینا اور غیر اللہ والی آیات کو اولیاء اللہ والے معانی میں لے کر آ جانا، یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس طرح کی تفرقہ بازیوں سے نکل کر قرآن کی حقیقی میننگز اور معانی اور اس کے مقاصد اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے ان کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سرب و سجود ہونا، اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی کرنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت میں صبر، ہر حال میں اللہ پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہر وقت تیار رہنا، دل کو غیروں کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام معاملات اور امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اس آیت مبارکہ کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہر چیز کی محبت پر ہم ترجیح دے دیں۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 166،
اللہ فرماتا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ ترجمہ، خیال کرو اس وقت کا جب وہ لوگ جن کی اتباع کی جا رہی ہے اپنے اتباع کرنے والوں سے بیزار ہوں گے، اور اس وقت وہ سب دیکھتے ہوں گے عذاب، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے تمام اسباب۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے، جب مشرکین اور ان کے جو پیشوا ہیں جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ پیروکار کہیں گے اے اللہ، ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ جبکہ پیشوا جو ہیں وہ اپنے پیروکاروں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو پیروکار ہیں، آج کل پیروکار ڈھیر طرح کے پیدا ہو چکے ہیں۔ آج کل ڈھیر ساری جماعتیں، ڈھیر سارے مذہبی رنگ میں، ڈھیر سارے فقیری کے رنگ میں، ڈھیر سارے سیاست کے رنگ میں پیشوائے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو لے لیں تو مردوں عورتوں کے ڈانس کو اور ان کے آپس میں مکس کرنے کو جو ہے وہ سیاست کا نام بھی دیتے ہیں، اور زندگی کے اندر انہیں شامل کیا ہوا ہے، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ایسے پیر اور ایسے روحانی لوگ جو خود جاہل ہیں، ان کے پاس دین کا علم نہیں، ان کے پاس عمل صالح نہیں ہے، اور ان کے پاس باقاعدہ شریعت اور طریقت کا جو ہے کسوٹی نہیں ہے، اور جہالت کے نام پر صرف پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں ان کا بھی رد ہے۔ اور ایسے وہ علماء جو لوگوں کو دین حق سے ہٹا کر صرف اپنے دکان چمکانے کے لیے، اپنی مسجد میں رش بھرنے کے لیے، یا اپنے چندے زیادہ کرنے کے لیے، یا صرف اپنی واہ واہ اور بلے بلے کروانے کے لیے دین کی اصل بات نہیں بتاتے، اور ان کو گمراہ کن عقیدے دیتے ہیں، کبھی کسی صحابی کی گستاخی پر لگا دیتے ہیں، کبھی اولیاء کی گستاخی پر لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ ایسے بھی ہیں وہ اہل بیت اطہار کی گستاخی پر لگا دیتے ہیں، کبھی یزید کی تعریفیں سٹارٹ کر دی جاتی ہیں، کبھی جناب تاریخ کا نام لے کر صحابہ کرام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے طرح طرح کی اعتراض والی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ بھی انہی پیشواؤں میں شامل ہیں کہ قیامت کے دن وہ جو گمراہ کن پیشوا ہیں اور وہ جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ سارے کے سارے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پیشوا، ہم اپنا مرشد، ہم اپنا استاذ، ہم اپنا رہبر، ہم اپنا رہنما، ہم اپنا گائیڈ جو ہے وہ چنتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ اس کا علم پختہ ہے کہ نہیں، اس کے اندر عمل صالح ہے کہ نہیں۔ بتقاضۂ بشریت اس سے خطا ہونا ممکن ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، مگر اوورآل اس کی جو اس کی شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، وہ اس کے اندر نکھار ہے کہ نہیں، وہ آپ کا سورس آف انسپائریشن ہے کہ نہیں، وہ آپ کو متاثر کرتا ہے کہ نہیں، دل کو بھاتا ہے کہ نہیں۔ اگر دل کو بھاتا ہے، دل کو لگتا ہے، اور قرآن و حدیث کے معیار کے بھی مطابق ہے، توحید پر پکا ایمان ہے، رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں، آقا علیہ السلام کے عشق کا داعی ہے، امن کا داعی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے آپ اسے مان لیں، اس کے پیچھے چلیں، اسے تسلیم کریں، اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، اور اس کے دست و بازو بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی اور پورے باقی اس زمانہ کے لوگوں کو بھی شر سے محفوظ رکھے گا۔ آج کے دور میں اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں کسی نہ کسی اپنے قائد اور روحانی اور مذہبی لیڈر کے ساتھ ہر صورت رہنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بغیر بہت ساری رہنمائیوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیشوا اور اپنے مذہبی اور سیاسی لیڈر بھی انہی کو چنیں جو ہماری دنیا بھی سنواریں اور ہماری آخرت بھی برباد نہ ہونے دیں۔ رب کائنات ان آیات طیبات کا مطلب اور مقصد سمجھنا، ان پر عمل کرنا اور آگے پھیلانا نصیب کرے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔